ہندوستان جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہ 370 اینڈ 35A کو دوبارہ سے انووک کرنے یا 5 اگست کی کانسٹیٹیوشنل چینجز کو واپس لینے نہیں جا رہا. مجھے ایسی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ اتنی بڑی تبدیلی کے لیے کوئی دباؤ ہندوستان پر ہے یا بائیڈن گورنمنٹ جو ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کسی قسم کا ایسا دباؤ ان پہ ڈالنے جا رہی ہے، کیونکہ ہندوستان کی انہیں ضرورت ہے. جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہیں، جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، جو چائنا کی انگیجمنٹ ہے اور جو افغانستان میں ڈیولپمنٹس ہو جا رہی ہیں، ان میں ہندوستان نے ایک رول پلے کرنا ہے. ادھر بھارت پاک سیما پر سیز فائر سمجھوتا لاگو ہو گیا ہے اور ادھر پاکستانی میڈیا میں طرح طرح کے قیاسوں کا دور بھی چالو ہو گیا ہے. عمران خان نے تو اسپشٹ کہا تھا کہ پہلے بھارت جموں کشمیر کا وشیش درجہ سماپت کرنے والا اپنا آدیش واپس لے، پھر بھارت سے بات سمبھو ہے. بھارت نے تو اپنا آدیش قائم رکھا ہے، نہ واپس لیا ہے اور نہ لے گا. اس حالت میں بھارت سے بات کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ کچھ لوگوں نے امریکہ کے نئے راشٹرپتی جو بائیڈن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کے کہنے سے ایسا ہوا ہو، پر انہوں نے تو ابھی تک عمران خان سے بات بھی نہیں کیا. لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ آج بھارت اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ امریکہ بھی اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا. اس سمجھ میں کچھ اور چرچا اس ویڈیو بلاگ کے انتم بھاگ میں کریں گے. اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں پاکستان میڈیا کی چنتا. تو سر، یہ جو انٹرنیشنل کانٹیکسٹ ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں یا امید کر سکتے ہیں کہ اس میں اتنی تبدیلی ہے کہ وہ بھارت کے اوپر دباؤ ڈالیں، کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ اتنا بھی دباؤ آئے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے بھی اپنی پالیسی کے اندر کچھ تبدیلی لانے کا سوچ سکتے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیے، میں نہیں سمجھتا، now don't dub me as a pessimist. ملیحہ لودھی صاحبہ بھی ریئلسٹ ہیں and I am No, also realist. I got the right term now. اب آپ فکر نہ کریں. I am also being very realistic. بات یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ 370 اینڈ 35A کو دوبارہ سے انووک کرنے یا 5 اگست کی کانسٹیٹیوشنل چینجز کو واپس لینے نہیں جا رہا کسی بڑے دباؤ کے بغیر. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بائی لیٹرلزم میں مجھے کوئی دم نظر نہیں آتا کہ اگر پاکستان اور ہندوستان فرسٹ آف آل تو ایگری نہیں کرے گا. اگر وہ ایگری کر بھی جائے تو وداؤٹ سٹیپنگ بیک، ان تبدیلیوں کے بغیر پاکستان ڈائیلاگ میں انگیج نہیں کرے گا اور نہ کرنے کا کوئی فائدہ ہے. میرے نزدیک بائی لیٹرلزم میں کوئی دم خم نہیں ہے جب تک کوئی تھرڈ پار، بالخصوص امریکہ یا یونائٹڈ نیشن، بیچ میں ثالثی کا کردار ادا نہ کریں اور جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے کشمیر کا اس کو دوبارہ سے انووک نہ کیا جائے تو اس وقت تک کسی قسم کے ڈائیلاگ بے نتیجہ ہی رہیں گے. اور مجھے ایسی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ اتنی بڑی تبدیلی کے لیے کوئی دباؤ ہندوستان پر ہے یا بائیڈن گورنمنٹ جو ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کسی قسم کا ایسا دباؤ ان پہ ڈالنے جا رہی ہے، کیونکہ ہندوستان کی انہیں ضرورت ہے. جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہیں، جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، جو چائنا کی انگیجمنٹ ہے اور جو افغانستان میں ڈیولپمنٹس ہو جا رہی ہیں، ان میں ہندوستان نے ایک رول پلے کرنا ہے بشمول ساؤتھ چائنا سی اور جو کوآڈ کے ارینجمنٹ ہیں اور جو انڈو پیسیفک کمانڈ ہے. ان تمام میں اگر ہندوستان کی ایک اسٹریٹجک پوزیشن کو دیکھا جائے تو اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کا کوئی ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل پریشر ایسا ڈالا جائے گا کہ ہندوستان وہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو جائے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو میرے خیال میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈائیلاگ کی کوئی صورت بن نہیں رہی. اور بائی لیٹرلزم میں تو مجھے کوئی جان نظر نہیں آتی کہ دے کین ریزالو اینی ایشو. آپ جب سے سملا ایگریمنٹ آنورڈ دیکھ لیں، لاہور ڈکلیریشن دیکھ لیں، وٹ ہیو وی اچیوڈ؟ وی ہیو اچیوڈ نتھنگ. اور موجودہ صورتحال میں تو کوئی امکانات ہی نہیں ہیں. ہاں، سیز فائر سسٹین کر سکتا ہے اور شاید کر بھی جائے گا اور بارڈر وائلیشن شاید رک جائیں. ہماری ہندوستان کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو یہ دو متضاد چیزیں آتی ہیں
کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس میں کافی اور بھی چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کہ ان کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر تبدیلی نہیں آئی تو صرف سیز فائر جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس بات وہ صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتی. میں سمجھتی ہوں کہ یہی سب سے بڑا ڈپلومیٹک چیلنج ہے جو سامنے آئے گا، اور پاکستان کو یہ بھی کنسیڈر کرنا ہے کہ انگیجمنٹ ود انڈیا بغیر کشمیر کے کیا وہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا وہ صرف انڈیا کے ہی مفاد میں ہے. میں خود تو مخالفت کروں گی اگر صرف انگیجمنٹ ہوتی ہے فار دا سیک آف انگیجمنٹ. دیکھیں ٹینشنز کو کم کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے آگے جانا اور انگیج کرنا جس مرضی ایشو پہ لیکن بغیر کشمیر پہ، اور آپ نیگوسیشنز اگر کسی قسم کے شروع ہوتے ہیں یا ڈائیلاگ، نیگوسیشن تو بہت بڑا لفظ ہے، مگر ڈائیلاگ کشمیر کے بغیر تو میں سمجھتی ہوں کہ نان سٹارٹر ہونا چاہیے پاکستان کے لیے. دیکھیں انڈیا کی طرف سے تو وہ تو چاہیں گے کہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ شروع ہو اور پاکستان کسی طرح سے کشمیر کو بیک برنر پہ ڈال دے. ابھی تو مطلب یہ جو ڈی جی ایم او کی بات چیت ہوئی تھی اس سے میرے خیال کوئی اس کا وہ نہیں ہے. جو چیز ایشوز ہیں وہ رہے گا، ہندوستان کی جو طرف سے جو بھی دباؤ ڈالنا ہوگا وہ ڈالے گا، لیکن میں اپنی طرف سے تھوڑے سے کہوں گا کہ ہمیں اس قسم کی بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے جیسے فتح کا اعلان ہے کہ ہم بلیک لسٹ پہ نہیں آئے. یہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے، اور یہ جو وہ ایک ہیوملیشن بھی نظر آتی ہے مجھے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کہ ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بلیک لسٹ پہ نہیں آئے. بات یہ کہ 5 چیزیں ٹھیک ہے، ایک اس کو ہلکا پھلکا بیان دے دیں اس میں کہ ہمیں اور جو کچھ بھی ہے ہم آ جائیں گے نیکسٹ میٹنگ میں، وہ الگ مسئلہ آتا ہے. تو میرا خیال یہ کہ اس میں ٹھیک ہے ہماری طرف سے کوششیں بہت رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری طرف سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ماضی میں جس کو ہم درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم بہت ہماری امپورٹنٹ ہیں، اس لیے بہت ساری ہماری کوتاہیاں جو ہے وہ نظر انداز ہو جاتی تھی. لیکن یہ بات تھی کہ ہمیں اپنی کمزوری کو احساس کرتے ہوئے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، کیونکہ اسی چیز کو جو بھی ہمارے مخالف ہوں گے، چاہے ہندوستان ہو چاہے کوئی اور ملک ہوگا، وہ ہماری کمزوریوں کو فائدہ اٹھا کے اس کو استعمال کرتا ہے. کچھ دن پہلے ہی 2 فرنٹ وار یعنی چین اور پاکستان کے ساتھ ایک ساتھ لڑائی کی بات ہو رہی تھی، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ چین کے ساتھ LAC پر سمجھوتا تو ہو ہی گیا اور پاکستان کے ساتھ بھی LOC پر سمجھوتا ہو گیا. دراصل چین تتھا پاکستان دونوں کے ساتھ سیما پر شانتی بحال رکھنے کے لیے بھارت کے ساتھ پہلے سے ہی ایک سمجھوتا موجود ہے. جہاں چین کے ساتھ یہ سمجھوتا 1993 میں ہوا تھا، وہیں پاکستان کے ساتھ یہ 2003 میں ہوا تھا. پاکستان اس سمجھوتے کو اپنے ڈھنگ سے پالن کرتا ہے. آپ لوگوں کو گیات ہی ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری 3323 کلومیٹر کی انترراشٹریہ سیما ریکھا ہے اور 740 کلومیٹر کی LOC ہے. یہ 740 کلومیٹر کا LOC جموں کشمیر کے ساتھ گزرتا ہے. جموں کشمیر میں آتنکوادیوں کو پرویش کرانے کے لیے پاکستان سیما پر اناوشک فائرنگ کرتا ہے تاکہ آتنکوادیوں کو ایک طرح سے کور دیا جائے تاکہ بھارت میں وہ پرویش کر جائیں اور جموں کشمیر میں پھر اپنا وہ ایجنڈا پورا کر سکے. انترراشٹریہ معاملوں پر نظر رکھنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان نے دیکھا کہ جب چین لمبے سمے تک بھارت کے ساتھ تناؤ کی استھتی میں نہیں رکھ سکتا تو پھر پاکستان کی کیا اوقات، کیونکہ پاکستان کی ارتھ ویوستھا بھی یہ منظوری نہیں دیتی کہ وہ لمبے سمے تک تناؤ میں رہے. اسی کارن پاکستان نے بھی آنن فانن میں شانتی بحال یا سیج فائر کا سمجھوتا بھارت کے ساتھ کر لیا. اس کو یہ پتا ہے کہ اس سے نقصان سے بچا جا سکتا ہے. پاکستان کے کچھ لوگوں کا جن کا یہ ماننا ہے کہ یہ بھارت کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے. بھارت سیج فائر یا کا لولی پاپ کھلا کر پاکستان سے دھیرے دھیرے کشمیر جو پاکستان کے قبضے میں ہے اسے ہڑپ لے گا. یہ مودی کے چاڑکیہ نیتی کا ایک حصہ ہے. مودی کی چاڑکیہ نیتی کیا ہے، کامیاب ہوگی یا نہ ہوگی یہ وقت ہی بتلائے گا، لیکن اب تک جو بھی چال مودی نے چلا ہے وہ اب تک کامیاب ہی رہی ہے. اور آگے کیا ہوگا یہ تو بھوشیہ پر چھوڑ دیتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.